کی جانا میں کون بھولیا کی جانا میں کون ہے بھولیا کی جانا میں کون او بھولیا کی جانا میں کون۔ تنویر زلفی کی کہانی ڈاکٹر بختاور کی زبانی۔ آج کی کہانی ہے مرد تو وہ ہے۔ نہیں بابا، آج تو تمہیں اپنی بیتی ضرور سنانا پڑے گی، روزانہ ہی ٹال دیتے ہو۔ آج 1 سال ہو گیا ہے جب سے تم یہاں آئے ہو۔ میں نے تمہیں ہمیشہ سے دکھی دیکھا ہے۔ باغوں کی خاک چھان کر گیندے کے پھول اکٹھے کرتے ہو اور پھر گلی گلی گھوم کر انہیں فروخت کرتے ہو، اور جب کوئی تمہیں کم پیسے دیتا ہے تو تم کہتے ہو بس صرف اتنی رقم؟ کیا میرے پھولوں کی یہی قیمت ہے؟ کیا یہ پھول اتنے سستے ہیں؟ ان پھولوں کو تو کوئی بھی نہیں خرید سکتا، اور پھر تم پیسے لینے سے انکار کر دیتے ہو اور چلانا شروع کر دیتے ہو۔ تم میرے پھول خریدنے کی استطاعت نہیں رکھتے، تم ان پھولوں کو نہیں خرید سکتے۔ بابا، تم پاگل سے ہو جاتے ہو، تم صرف گیندے کے پھول بیچتے ہو۔ شام کو تمہاری جیبیں سکوں سے بھر جاتی ہیں، لیکن تم راستے میں کھڑے ہو جاتے ہو اور کہتے ہو پپو بھاگ کر آؤ، یہ 10 پیسے راستہ کے نام پر لے لو۔ پھر اسی طرح ساری رقم بچوں میں تقسیم کر دیتے ہو۔ تب رات کو تم میں لوگ کھانا دے جاتے ہیں، اور اپنا کما کر بھی تم لوگوں کا دیا ہوا کھاتے ہو اور خوش ہو جاتے ہو۔ بابا، تم پھول بیچ کر کس قدر لڑتے جھگڑتے ہو اور مہنگے داموں بلکہ منہ مانگے داموں پھول فروخت کرتے ہو، لیکن پھر سب کچھ راستہ کے نام پر بچوں میں تقسیم کر دیتے ہو، پھر بھیک مانگ کر گزارا کرتے ہو۔ بابا، تمہاری زندگی تضادات کا مجموعہ کیوں ہے؟ لیکن بابا، تم کتنے ہنسمکھ ہو، ہم سے تمہیں کس قدر پیار ہے، لیکن بابا اس کے باوجود ہم تمہاری شخصیت کو نہیں سمجھ سکے۔ بابا، تم نے وعدہ کیا تھا کہ مجھے ہمراز جانو گے اور اپنی شخصیت کے تمام پردے ہٹا دو گے۔ بابا، آج وہ داستان سناؤ نا جس کا محور شاید راستہ ہے۔ بعض اوقات میں تمہیں یہ بھی کہتے سنا ہے میں ہر جائی ہوں، میں ہر جائی ہوں، اور یہ الفاظ تم خاصی دیر تک دہراتے رہتے ہو۔ تب تم کہتے ہو میں مرد ہوں۔ نہیں، میں مرد نہیں ہو سکتا، مرد تو وہ ہے، مرد تو وہ ہے۔ میں مرد کیسے ہو سکتا ہوں؟ مرد تو اپنے وعدے نبھایا کرتے ہیں۔ میں نے کون سا وعدہ نبھایا ہے؟ مرد تو وہ ہے، اس نے اپنے وعدے نبھائے۔ میں مرد نہیں، ہرجائی ہوں، اور سب ہرجائی ہوتے ہیں، لیکن نہیں، سب افضل ہرجائی ہوتے ہیں۔ اور شاید بابا تمہارا نام افضل ہے، اور شاید راشدہ تمہاری محبوبہ کا نام ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ بابا تم نے راشدہ سے کیے ہوئے اپنے وعدے نہ نبھائے، اور وہ تمہارا ساتھ چھوڑ کر چلی گئی، اور تم آج بھی اس کو دل سے لگائے در بدر کی خاک چھانتے رہے ہو۔ اور بابا شاید تمہاری راشدہ کو گیندے کے پھول بہت پسند تھے، اس لیے تم پھول بیچتے ہو۔ بھلا راشدہ کے پسندیدہ پھول تمہارے نزدیک کم قیمت کیسے ہو سکتے ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ بابا، میں ذرا پانی پی لوں، پھر تم اپنی داستان شروع کرنا، آج میں اسے ضرور سنوں گا۔ واہ حمید بیٹے، تم تمہارے نفسیات ہو، تمہیں یہ سب کچھ کس نے بتایا؟ خیر، باقی جو رہ گیا وہ میں تمہیں بتا ہی دیتا ہوں، تم پانی پی لو۔ بیٹا، یہ اس وقت کی بات ہے جب میں 10 سال کا تھا۔ ہم غریب لوگ تھے، بڑی مشکل کے گزارا ہوا کرتا تھا۔ میں غالباً 5ویں یا 6ٹھی جماعت میں پڑھتا تھا۔ گھر والوں نے مجھے کوئی تکلیف نہ ہونے دی۔ ابا جان تو مجھے بہت ہی چاہتے تھے، غرض مجھے ان سے کبھی کوئی شکایت پیدا نہ ہوئی۔ مجھے یاد ہے میری ایک رشتہ دار لڑکی مجھ سے انس رکھتی تھی، میں بھی اسے چاہتا تھا۔ دل ہی دل میں یہ جذبات پرورش پاتے رہے۔ میں 15-16 سال کا ہو گیا اور سمجھدار بھی۔ پھر اس خاموش محبت میں کسی نے رخنہ ڈالنے کی کوشش کی اور وہ اس میں کامیاب ہو گیا۔ وہ مجھے ٹھکرا کر چلی گئی۔ میں بڑا ہو گیا، عمر بڑھتی رہی، اور میں نے ایک نیا ساتھی تلاش کر لیا۔ میں نے صاف صاف لفظوں میں راشدہ سے کہہ دیا تھا کہ میرے ساتھ پہلے یہ دھوکہ ہوا ہے، اور یہ کہ کیا وہ بھی اپنا پیار بیچ دے گی، کیا وہ بھی مجھے دوستی سمجھے گی، کیونکہ اس لڑکی نے جس نے مجھے ٹھکرایا تھا کہا تھا افضل میں نے تمہیں کبھی اپنا ساتھی منتخب نہیں کیا، تم ہمیشہ میرے دوست رہو گے۔ پھر پیار کا جنون بڑھتا رہا۔
فاصلے کم ہوتے رہے اور میں تو سمجھتا تھا کہ دنیا کی کوئی طاقت ہمیں الگ نہیں کر سکتی، ہم ان طاقتوں کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے۔ میں نے تعلیم مکمل کر لی اور معقول مشاعرے پر ملازم ہو گیا۔ والدین کی اکلوتی اولاد تھا، پھر والدین کو میری شادی کی سوجی۔ میں نے اپنی بابت تفصیل سے آگاہ کیا، بابا خاموش کیوں ہو گئے؟ پھر کیا ہوا بابا؟ کیا ہونا چاہیے تھا بیٹا؟ ایک طوفان آیا جو سب کو بہا کر لے گیا۔ پیچھے تباہی تھی اور بربادی تھی اور میں تھا۔ یہ تباہی مجھے کھانے کو دوڑتی تو مجھے کوئی پناہ نہ ملتی۔ میں بے آسرا ہو گیا، سب کچھ کھو کر بھی مجھے کچھ نہ ملا۔ بابا تم رونے لگے۔ اگر اور سنانے سے تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو میں اصرار نہیں کرتا۔ نہیں بیٹا، آج مجھے عرصے بعد کسی نے اپنا دکھڑا سنانے کو کہا ہے، میں ضرور سناؤں گا۔ والدین نے میرے ساتھ اتفاق نہ کیا، میں ٹال مٹول کرتا رہا۔ آخر والدین کی ضد کے آگے میں نے سر جھکا دیا۔ بیٹا گرمیوں کے دن تھے، رات بڑی پرسکون تھی، دریا کی لہریں دھیرے دھیرے گنگنا رہی تھیں، شاید پیار کے گیت گا رہی تھی۔ چاند اپنی پوری ماہتابیوں کے ساتھ روشنی اگر رہا تھا اور اس روشنی کے سائے میں دو سائے دریا کے ساتھ ساتھ ٹہل رہے تھے۔ میں نے کہا راشدہ مجھے بہت افسوس ہے۔ کس بات کا؟ دیر سے پہنچنے پر میں معذرت کرنا چاہتا ہوں۔ نہیں۔ ہاں تو پھر کل نہ آنے کی معافی مانگو گے؟ نہیں۔ راشدہ یہ بھی نہیں۔ ہاں تو پھر کس بات پر افسوس ہے؟ مجھے افسوس اس بات پر ہے کہ میرے والدین میری شادی تم سے نہیں بلکہ اس سے کرنا چاہتے ہیں جس نے مجھے ٹھکرا دیا تھا، اور پھر تم نے ان کی بات مان لی۔ ہاں۔ کیوں؟ اس کے بغیر کوئی چارہ نہ تھا۔ راشدہ کچھ دیر خاموش رہی اور پھر غضبناک انداز میں بولی، تو تم نے مجھے دھوکہ دیا؟ پیار کے سفید ہاتھی کو میں خواہ پالتی رہی۔ تم مرد نہیں، مرد تو وعدے نبھاتے ہیں، مرد تو میں ہوں جو آج بھی اپنے وعدے پر قائم ہوں اور ہمیشہ رہوں گی۔ میں نے پیار کو اپنے خون سے سینچا ہے، میں تمہاری خاطر 10 سال انتظار کیا ہے، میں تمہارا انتظار کروں گی۔ تمام مرد ہرجائی ہوتے ہیں، تمہارے لیے اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں کہ تم مجھ سے شادی کر لو، اور میرے لیے اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں کہ یہ کہہ کر اس نے اپنے آپ کو دریا کی لہروں کے سپرد کر دیا اور وہ مجھے سسک سسک کر مرنے کے لیے چھوڑ گئی۔